حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ گزشتہ خطبہ میں نکاح کی ضرورت اور اہمیت کے عنوان پہ چند باتیں احباب کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ آج بھی انشاءاللہ نکاح کا طریقہ اس عنوان پہ چند معروضات پیش کروں گا۔ ہمارے ہاں بہت سارے فسادات اور جھگڑے رشتہ طے کرتے ہوئے جنم لے چکے ہوتے ہیں، چونکہ معیار شریعت نہیں، رسم و رواج اور انا ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ہماری برادری میں تو یہ رواج ہے، اور فریق مخالف کہتا ہے نہیں ہماری برادری میں تو یہ رواج ہے۔ رشتہ تلاش کرتے ہوئے اور رشتہ طے کرتے ہوئے ذہنوں میں کجی اور عناد پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نکاح کے بعد دو خاندان بھی کبھی ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے سنے نہیں گئے الا من رحم اللہ، اور میاں بیوی بھی آپس میں محبت اور مودت کا وہ معیار جو ازدواجی زندگی کی اساس اور حسن ہے، کبھی وہ بیچارے پیدا نہیں کر پاتے، اور کئی سال اس تانے میں گزر جاتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تو ہمارا یوں پروٹوکول کا لحاظ نہ رکھا گیا، اور ادھر سے اعتراضات ہوتے ہیں جب ہم آئے تھے تو ہمیں کھانا یوں دیا گیا، ہمارے ساتھ ہماری منشا کے مطابق سلوک نہ کیا گیا۔ جب شادی کی اساس ہی رسم و رواج ہوں گے، انا اور خاندانوں کی ترجیحات ہوں گی، پھر بندہ یہ تصور رکھے کہ گھر محبتوں کے گہوارے بنیں گے، اور پھر ان گھروں سے امت کے لیے انقلاب پیدا کرنے والے صلحاء اتقیاء جنم لیں گے، اس میاں بیوی سے وہ اولاد پیدا ہوگی جو معاشرے کی اصلاح کا باعث بنیں گی، تو شاید یہ محض ایک خام خیالی ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا بہت اختصار کے ساتھ چند اہم ترین باتوں کی طرف توجہ دلاؤں جو رشتے کے تعین میں ہمارے لیے مشعل نگاہ رہنی چاہیے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ حضرات و خواتین میری معذورات پہ کان دھریں اور یہ سمجھیں مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ایک ٹائم ہے طے شدہ 40 45 50 منٹ ہم نے سننا ہے۔ دین سیکھنے کا بالعموم ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا۔ جو ہماری کانفرنسیں اور جلسے ہوتے ہیں وہاں بھی الا من رحم اللہ، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، وہاں نمود و نمائش، فن خطابت کا اظہار، اور بس دکھاوا زیادہ رہ گیا، دین سیکھنے سکھانے کا عنصر اور سوچ وہاں بھی نہیں ہے۔ ایک آج آ کے ہمارے پاس جمعے کا خطبہ ہے، اگر اسے بھی محض ایک رسم بنا دیا گیا تو میرے بھائیوں پھر دین کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا باقی رہ جائے گا۔ میں درخواست کرتا ہوں بہت توجہ کے ساتھ میری بات پہ دھیان دیجئے۔ آپ باپ ہیں تو بحیثیت نگران آپ کو ان مسائل کا سامنا ہوگا۔ آپ اولاد ہیں، آج یا کل آپ شادی کے میدان میں اتریں گے، آپ کو ان مسائل کی ضرورت ہوگی۔ ماں ہیں تو بیٹی کا نکاح کیسے کرنا ہے، بیٹی ہیں
تو آپ نے اپنا رشتہ کیسے نبھانا بنانا ہے۔ کوئی فرد معاشرے کا ایسا نہیں ہے جو ان مسائل سے کسی نہ کسی اعتبار سے متعلق نہ ہو۔ لہذا یہ سوچنا، اور ہماری تو عادت ہے، کہنے والا جب بات کہتا ہے تو ہم تو اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں کہ میں تو بالکل پرفیکٹ ہوں، یہ کسی اور کے لیے ہے۔ بات کسی اور کے لیے نہیں ہوتی، شریعت کا ہر مسئلہ میرے لیے ہے، اور اگر میری زبان سے آپ سنتے ہیں تو ہر اس بندے کے لیے ہے، ہر اس خاتون کے لیے ہے جس کی کان تک میری آواز پہنچ رہی۔ لہذا ان مسائل کو دوسروں کی طرف ریفر کرنے کی بجائے اور ہماری زبان سے یا کسی بھی خطیب کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ان کا مصداق کسی غیر کو قرار دینے کی بجائے انہیں خود اخذ کیجئے۔ اگر وہ آپ کے سمجھنے کی چیز ہے تو سمجھ کے اپنائیے، اور اگر وہ تنبیہ ہے جس سے آپ کو ڈرایا جا رہا ہے تو اسے سیکھیے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اس توفیق سے نوازے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو گویا اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا۔ دین مذہب سے ذرا تھوڑا سا مختلف معانی رکھتا ہے، جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکامات، اوامر و نواہی بھی موجود ہوں، عقیدہ، عبادات، اخلاقیات کے سارے قوانین بھی جس میں موجود ہوں، اور جو براہ راست آپ کی عائلی، عملی، معاشی، معاشرتی، سیاسی زندگی پر مشتمل ہو، اسے دین کہا جاتا ہے۔ جس بندے نے نکاح کر لیا گویا اس کا نصف دین مکمل ہو گیا۔ گوڈے چھڑ دے یار، کتے نہیں جاندے، بالکل سامنے بیٹھ کے سونا شروع ہو گیا ہے، تو خطبہ شروع ہو جاتے تیری نیند شروع ہوگی۔ اس کا نصف دین مکمل ہو گیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ عائلی زندگی انسان کی عملی زندگی میں بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے شرم و حیا کے تحفظ کے لیے، نسل انسانی کی افزائش کے لیے، اللہ اولاد دے تو ان کی اچھی تربیت کے لیے، یکسوئی کے ساتھ چار دیواری کے باہر کے کام نپٹانے کے لیے، معاملات زندگی پوری حاضر دماغی کے ساتھ انہیں انجام دینے کے لیے بے شمار معاملات جن کا تعلق انسان کی عائلی زندگی سے ہے۔ اگر تیرے گھر میں سکون ہے تو تو مارکیٹ میں اچھی طبیعت کے ساتھ بیٹھے گا، اگر تیرے گھر میں اطمینان ہے تو تو اپنی ذمہ داری بہتر طریق پہ ادا کرے گا، اگر میاں بیوی کا آپس کا تعلق محبت اور احترام پر مبنی ہے تو لا محالہ انسان کی طبیعت، مزاج اس سے اچھا اثر لیتا ہے، اور یہی اثر جب معاشرے میں جاتا ہے تو لوگ اس سے خیر سیکھتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بنیادیں ٹیڑھی رکھی گئیں، اگر یہ معاملہ کجی کا شکار ہو گیا، اگر گھر میں اطمینان اور سکون نہیں ہے تو پھر انسان سارا دن کوفت سے بھرا ہوا، تکدر اس کے مزاج پہ غالب، اور ہر ایک کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑنے والا۔ یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ آدھا دین تو تیرا مکمل ہو گیا، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، جو باقی کا آدھا ہے اس کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام سے ڈرتے رہنا۔ گویا انسان کی زندگی کے آدھے معاملات تو اس کے گھر سے وابستہ ہیں، آدھے معاملات اس کے بیوی سے متعلق ہیں، باقی معاملات ہیں جو ساری دنیا، اس میں والدین بھی ہیں، اس میں بہن بھائی بھی ہیں، کاروباری شریک بھی ہیں، بازار و مارکیٹ بھی ہے، لین دین کے مسئلے بھی ہیں۔ آدھے معاملات انسان کے اس کے بیوی سے متعلق ہیں۔ جس کی زندگی کے آدھے معاملات نکاح پہ منحصر ہوں، بیوی سے جن کا تعلق ہو، اسے نکاح کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہدایات کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ وہاں صرف رسم زمانہ ملحوظ ہوتی ہے، خاندان کے رواجات ہوتے ہیں، انسان کے اپنے نفس کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ جن کے گھر میں ہم رشتہ تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے دین کا معیار کیا ہے، ان کے نمازوں کی حالت کیا ہے، بچی کا عقیدہ کیا ہے، بچے کا دینی رجحان کیا ہے،
اس کی بدوباش حلال کی ہے کہ حرام کی ہے، کبھی مسجد کا چہرہ اس نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، کبھی قرآن مجید کے ساتھ اس کا کوئی تعلق پڑھنے پڑھانے کا رہا ہے کہ نہیں رہا۔ یہ ساری چیزیں شاید چوتھے، پانچویں، 10ویں نمبر پہ بھی کبھی نہ آئیں۔ سب سے بہتر چیز یہ ہوتی ہے ان کی برادری کیا ہے،